ہے جی؟ کیا کہتے ہیں لوگ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا چہرہ دیکھو، کملی والے کے گلی کا غبار میرے چہرے پر نظر آتا ہے کہ نہیں؟ مدینے کی مٹی میرے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے، اور میرا دل نہیں کہہ رہا اوے مولوی تیرا دل تو نہیں کہتا، لیکن نصیر الدین جو میرے علی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی آواز ہے، اس کی التجا ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی یہ حسرت ہے کیا کہ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ، ہائے 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 ہائے، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، اور کملی والے دے غلاموں میت میری پئی ہے، عزیز اقربا کھڑے، کفن پوانے دا موقع آ گیا، کملی والا دا غلام جا رہا ہے دنیا تو، تے کفن پوایو تے یاد رکھنا کہیں خاک مدینہ جو میرے محلے کا کوئی آدمی، کوئی بزرگ، میرے گھر والوں میں سے کوئی خوش نصیب اگر وہاں بھیک مانگنے گیا تو کملی والے کی جالی سے اس کو وہ خاک شفا نصیب ہوئی، وہاں نہیں ہوئی تو مدینے کی گلی سے مٹی اٹھا لایا، اس مٹی کو میرے منہ پر ملنا، کفن پہنانے سے پہلے، نہلانے کے بعد، نہلانے کے پہلے اگر ملی تو مٹی دھل جائے گی، نہیں نہلا کر، کیونکہ میرا منہ پلیت ہے، مدینے کی مٹی پاک ہے۔ مجھے غسل دینا، سجا کر رکھنا، اور پھر کسی سے مٹی مانگنا، اگر گھر میں نہیں ہے تو محلے سے مانگنا، کسی عاشق رسول کے گھر میں ہو تو میرے منہ پر ملنا۔ بھائی نصیر الدین کیوں، کیا وجہ ہے؟ تم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، رسول کے متبع نہیں تھے، مٹی منگوانے کی کیا ضرورت ہے مدینے کی؟ تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں کہ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو، میرا چہرہ اللہ دے سامنے منجنے جوگا نہیں، کملی والے دے گلی دی مٹی مال دے ہو، جے اپنے محبوب دے گلی دی مٹی ملی ہوئی ویکھے گا تے فرمائے گا اس نو آؤن دے ہوگے، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی،